الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد بنایا اللہ نے کعبہ کو البیت الحرام جو حرمت والا گھر ہے، قیام للناس لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے کو بھی، والہدی اور قربانی کے جانور کو بھی، والقلائد اور پٹے والے جانور کو بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو بیت الحرام ہے، حرمت والا گھر ہے، اللہ نے اسے بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، حرمت والے مہینے کو بھی اور قربانی کے جانور کو بھی اور پٹے والے جانور کو بھی۔ ان چاروں چیزوں کو اللہ نے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ قیام کے ذریعے سے کیا مراد ہے؟ قیام کے ذریعے سے مراد دین کے، جس میں دین کے مسائل بھی ہوں، دین کے فائدے بھی ہوں اور دنیا کے فوائد بھی ہوں، دین و دنیا کی اصلاح اور گزر بسر، دین کی صلاح، لوگ دنیاوی امور سر انجام دے سکیں، امن و امان، روزی روٹی، معیشت، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ کعبہ، بیت اللہ کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ ویسے کعبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایسی چیز، مکعب، ایسی چیز جس کے 6 کونے ہوں۔ تو کعبہ یہ وہ گھر ہے اللہ کا جو مسجد حرام میں ہے، اور اس اللہ کے گھر کی وجہ سے، وہ جو عمارت ہے، اس عمارت کی وجہ سے مسجد حرام کی اہمیت ہے۔ تو کعبہ جو کہ حرمت والا گھر ہے، اسے اللہ نے لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا۔ حرمت والا گھر، حرمت والا گھر خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے حرمت والا گھر ہے، یہ حرمت جو ہے یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے، مسجد حرام کی حرمت کی وجہ سے، صرف اس مخصوص خانہ کعبہ کی جگہ کی حرمت نہیں ہے، اس مخصوص جو مسجد حرام کی 4 دیواری ہے، صرف اس کی حرمت نہیں ہے، اس کی حرمت کی برکت سے اللہ نے کافی بڑے علاقے کو حرمت والا قرار دے دیا ہے، جس کو ہم حرم مکہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حرم مدینہ بھی ہے، یا حرم مکہ کی حرمت والے گھر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کو حرمت والا گھر کیوں کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو حرمت والا گھر کیوں کہتے ہیں؟ اس کو حرمت والا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، اس میں درختوں کو کاٹنا اور درختوں کو توڑنا اور یہ چیزیں، پرندوں کا شکار ہو، جانوروں کا شکار ہو، پرندے بھی محفوظ، درخت بھی محفوظ، بلکہ دشمنی بھی۔ یہاں لوگ، عرب کے لوگ بڑی دشمنی پالتے تھے، تو خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں کوئی بندہ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ لیتا تو باپ کے قاتل کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ حرمت ہے بیت اللہ کی، عظمت ہے بیت اللہ کی، یہ تعظیم ہے۔ اور جو اس تعظیم کا دھیان رکھے تو بہرحال یہ شروع سے تعظیم چلی آ رہی ہے، اور اسلام نے بھی اس تعظیم کو برقرار رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربی، کہ جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اس کے رب کے پاس۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو تعظیم دی ہے، جن چیزوں کی حرمت رکھی ہے، ان کی حرمت کا پاس رکھنا چاہیے، جس میں سے کعبہ بیت الحرام بھی ہے، اور یہ لوگوں کے گزران کا ذریعہ، لوگوں کی دین کے بھی فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، جیسے میں نے ذکر کیے۔ دیکھیں جب خانہ کعبہ میں لوگ آ کر طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، اعتکاف، اللہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق، دین کی بہتری، اور پھر دنیاوی امور جیسے میں نے بتایا کہ ہر چیز محفوظ ہے، یہاں جانور بھی محفوظ ہیں، پرندے بھی محفوظ ہیں، نباتات، درخت بھی محفوظ ہیں، اور دشمنیاں بھی یہاں پوری نہیں کی جا سکتی، انسان بھی محفوظ ہیں۔ انسان سب سے بڑا انسان کے دشمن ہے، یہاں وہ انسان بھی اپنے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور جب اتنی حرمت ہے اور اتنا امن ہے تو اس امن کا دنیاوی مفادات اور معیشت کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے۔ معیشت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ کہیں امن قائم ہو۔ اگر کسی علاقے میں امن نہ ہو، اس علاقے میں آپ سمجھیے کہ سونے کی کانیں بھی ہوں نا، اگر اس علاقے میں امن نہیں ہے تو وہاں اچھی معیشت نہیں ہو سکتی کبھی بھی، کیونکہ وہ پھر اس علاقے کے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو چوروں ڈاکوں کے لیے، اگر امن نہیں ہے تو، اگر انسان محفوظ نہیں ہے دوسرے انسان سے۔ تو دنیاوی معیشت کے لیے اور دنیاوی کاروبار کے لیے بھی امن کی ضرورت ہے، اور خانہ کعبہ یہ امن کا ذریعہ ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ نمبر 2 کہ اس جگہ پر، دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اس جگہ کی معیشت اچھی ہوتی ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہو، لوگ آئیں جائیں گے بہت زیادہ دوسرے علاقوں کے، تو امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی، کاروبار جو ہے وہ بہت چلے گا۔ تو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، تو کتنا بڑا تجارت کا ذریعہ بھی ہے، اور امن بھی، تجارت بھی، دینی مفادات بھی اور دنیاوی مفادات بھی۔ والشہر الحرام، اسی طرح حرمت والا مہینہ بھی، آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی مہینوں کی بات ہو رہی ہے، تو مہینے 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا المیہ، کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی اس قمری تقویم کو چھوڑ دیا، اسلامی تقویم کو چھوڑ دیا۔ اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ اب جون ہے، یہ گرمی کا مہینہ ہے، فلاں مہینے سے گرمی شروع ہو جاتی ہے، یہ اب دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں سردی ہوتی ہے، اس مہینے میں کرسمس ہوتی ہے، اس مہینے میں یہ ہوتا ہے، اس مہینے میں وہ ہوتا ہے، یہ فلاں مہینہ ہے اس میں مچھلیاں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، فلاں مہینے کے اندر بارشیں ہوتی ہیں۔ اب ہماری ساری دلچسپیاں اور سارا ہمارا جو بات چیت ہوتی ہے وہ اسی تقویم اور اسی نظام کے بارے میں ہوتی ہے جو ہم نے اپنے ہاں نافذ کر رکھا ہے۔ حالانکہ اسلامی جو سارے احکامات ہیں وہ حرمت والے مہینوں کے ساتھ متعلق ہیں۔ رمضان کا تعلق یعنی اسلامی مہینوں کے ساتھ متعلق ہے، رمضان کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے، ہمیں کئی دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا، اچانک رمضان آ جاتا ہے۔ حج کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے۔ پھر حرمت والے مہینے، اب 4 مہینے حرمت والے ہیں، شاید کئی لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ آج کل ہم حرمت والے مہینوں کے اندر ہیں۔ ذوالقعدہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں کی خاص اہمیت ہے، لیکن جب ہمارے ہاں وہ تاریخ ہی عیسوی چلتی ہے، شمسی تقویم چلتی ہے، تو کئی لوگوں کو رجب آ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا، رجب آ کے گزر بھی جاتا ہے۔ ہاں لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ جی وہ ہم نے شب معراج منانی ہے۔
شعبان کی اپنی ایک اہمیت ہے روزوں کے حوالے سے، رمضان سے پہلے لوگوں کو وہ روزوں کے حوالے سے یاد ہے کہ نہیں، لیکن وہ شب برات کی وجہ سے یاد ہوگا، لوگ اس کو یاد رکھیں گے اس تاریخ کو. لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا آج کل کون سا مہینہ چل رہا ہے. تو حرمت والے مہینوں کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر حکم دیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر نیکی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے زیادہ بچنا چاہیے. حرمت والے مہینوں کا معاملہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے اللہ کے قانون میں. یوم خلق السماوات والارض اور یہ تب سے ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا. اس دن اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے تھے، اور اللہ نے یہ 12 مہینے جنوری فروری مقرر نہیں کیے تھے، اللہ نے تو محرم صفر یہ مہینے مقرر کیے تھے. چلو غیر مسلم تو وہ اپنا لیں اپنے اپنے مہینے. یہ جو جنوری فروری اور یہ جو مہینوں کے نام ہیں، یہ ان میں سے بہت سے نام جو ہیں وہ جو روم وغیرہ ان کے دیوتاؤں کے نام پر کئی مہینوں کے نام ہیں. یہ اگست جو ہے اور اس قسم کے جو نام ہیں، ہمارے مہینے تو اسلامی مہینے تھے اور قمری تقویم تھی جس کو ہم چھوڑ کر ہم بھی غیروں کے پیچھے ہم نے شمسی تقویم کو اپنایا ہوا ہے. حالانکہ ہماری جو عدت کے احکامات ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں وہ عدت کے علاوہ عدت گزارنی ہے 4 مہینے 10 دن کی، یا وہ 3 مہینے کی 3 ماہواری وہ عدت گزارنی ہے، یا 3 مہینے کی عدت گزارنی ہے، یا وہ جو کفارے ہیں روزے رکھنے ہیں 2 مہینوں کے، تو وہاں وہ قمری مہینے مراد ہیں، وہ شمسی مہینے تو مراد نہیں ہے. تو اسلامی سارے اعمال وہ قمری اور اسلامی مہینوں کے مطابق ہوتے ہیں. تو ان مہینوں میں حرمت والے مہینوں کی بڑی اہمیت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینے 12 مہینے یہ تب سے ہیں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. منہا اربعۃ حرم ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. قرآن میں ان 4 مہینوں کا نام نہیں ہے حرمت والے مہینوں کا. حدیث میں ان حرمت والے صحیح حدیث میں ان حرمت والے مہینوں کا نام ہے کہ ایک مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، اور 3 مہینے اکٹھے ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم. تو ان 4 مہینوں کے اندر یہ حرمت والے، جس طرح بیت اللہ حرمت والا گھر ہے، حرمت والی جگہ ہے، اس طرح ان مہینوں کی حرمت ہے، اور ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم ہو سکتا ہے، باقی مہینوں میں بھی ظلم زیادتی نہیں ہو سکتی. ان مہینوں میں بطور خاص گناہ سے بچنا ہے. جب گناہ سے بچنا ہے تو پھر نیکی زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ان مہینوں کے اندر اللہ کا مہینہ محرم بھی ہے، شہر اللہ المحرم. ذوالحجہ بھی ہے جس میں حج ہوتا ہے، ذوالقعدہ بھی ہے جس میں لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، اور پھر رجب بھی ہے جس میں لوگ زیادہ تر عمرہ کرتے ہیں. تو کعبہ حرمت والے گھر کی طرح، جس طرح وہ لوگوں کے دینی امور، دینی مصالح اور دنیاوی مفادات کے لیے ہے، اسی طرح حرمت والے مہینے بھی یہ بھی دینی اصلاحات اور دنیاوی مفادات کے لیے ہیں. اس میں بھی دین دنیا کے مفادات ہیں. حرمت والے مہینوں میں کیسے دینی مفادات کیسے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر عمرہ حج ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو عمرہ حج ہوگا. خاص طور پر دیکھیں یہ جو ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ تو ہے ہی حج کے مہینے. آپ سمجھیے ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، تو جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں پرانے زمانے میں، آج کل تو سفر تیز ہو جاتا ہے، پرانے زمانے میں مہینہ مہینہ سفر میں لگ جاتا تھا، تو آنے میں ذوالقعدہ اور جانے میں محرم. تو یہ 3 مہینے تو آپ سمجھیے یہ حج کے لیے. اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے تو یہ
باقی مہینوں کے درمیان ایک مہینہ حرمت والا ہے، باقی مہینوں کے اندر وہ لڑائی جھگڑا ان کا بہت رہتا تھا، تو ایک مہینہ وہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا تو لوگ عمرہ شمرہ کر لیتے تھے اور اس قسم کے معاملات۔ پھر ان حرمت والے مہینوں کے اندر نیکی زیادہ کرنے کا حکم ہے اور گناہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ جب انسان نیکی زیادہ کرے گا اور مہینہ بھی حرمت والا ہوگا زیادہ ثواب ملے گا، دینی فائدہ ہے۔ جب گناہوں سے بچے گا انسان، ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے زیادہ بچنے کا حکم ہے، تو دینی فائدہ۔ پھر ان حرمت والے مہینوں میں عمرہ حج ہے۔ پھر ان حرمت والے مہینوں میں ذوالحجہ کا عشرہ ہے پہلا، وہ اتنا اہم ہے ذوالحجہ کا عشرہ کہ وہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے، کہ ان 10 دنوں کا عمل ذوالحجہ کے پہلے عشرے کا، اس کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے اس عمل کی اہمیت باقی دنوں کے ہر عمل سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا جہاد سے بھی؟ آپ نے فرمایا جہاد سے بھی زیادہ اہمیت ہے ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کی، سوائے اس جہاد کے جس جہاد میں انسان جان بھی لے کر جائے اور مال بھی دے، تو نہ جان اس کی واپس آئے نہ مال اس کا واپس آئے، دونوں اللہ کے راستے میں کام آ جائیں، وہ مستثنا ہے۔ ورنہ عام جہاد سے تو جو صرف جان کا ہے یا صرف مال کا، اس عام جہاد سے تو حرمت والے یہ جو ذوالحجہ کے عشرے کا جو عمل ہے وہ اس سے افضل ہے۔ کتنا بڑا دینی فائدہ ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینوں کے دینی فائدے۔ پھر دنیاوی فائدے کیا ہیں حرمت والے مہینوں کے؟ وہی فائدے جو بیت اللہ کے، یعنی جس طرح بیت اللہ امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، لڑائی نہیں ہو سکتی، تو حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ تو جب لڑائی نہیں ہوگی تو کاروبار پھلے گا پھولے گا، کیونکہ معیشت کی سب سے پہلی شرط امن و امان ہونا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو جو ہے وہ ایسا شہر بنا دے جس میں لوگوں کو کثرت سے رزق ملے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی مکہ مکرمہ کے لیے کہ ان کو رزق ملے، تو رزق سے پہلے امن کی دعا کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ دیکھیں معیشت کی بات کی، دنیا کی بات کی ہے، دنیاوی فائدے کی، دنیاوی فائدے کے لیے پہلے امن کی بات کی، امن ہوگا تو دنیاوی فائدہ ہوگا۔ تو حرمت والے مہینے سے امن ہوتا ہے، چاہے وہ مکہ مدینہ ہو یا مکہ مدینہ کے علاوہ ہو، پاکستان میں بھی حرمت والے مہینے سے امن ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اب اللہ معاف کرے بے دینی اتنی بڑھ گئی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس حرمت والے مہینے میں ہم نے لڑائی جھگڑے سے اور قتل و غارت سے اور ان چیزوں سے بچنا ہے ہمیں۔ یہ فوائد تب حاصل ہوں گے جب انسان اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوگا۔ والہدی والقلائد، اسی طرح یہ جو قربانی کے جانور ہیں، پٹے والے جانور ہیں، ان کے بھی دینی دنیاوی فوائد ہیں۔ دینی فوائد کیا ہے کہ انسان ان اللہ کے حضور قربان کرتا ہے اور اللہ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے قربانی سے۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سال کا سب سے افضل دن کون سا ہے؟ بڑی عید کا دن۔ اور اس دن کی فضیلت کیا ہے؟ اس دن کی فضیلت کی وجہ قربانی ہے۔ تو قربانی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اصل میں قربانی جانور کی ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے سبق ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو مثال پیش کی وہ اصل میں اس کی بنیاد ہے۔ تو قربانی، تو یہ قربانی عید کے موقع پر بھی دی جاتی ہے، یہ حج عمرہ کے موقع پر بھی دی جاتی ہے، تو اس کا کتنا بڑا دینی فائدہ ہے، اللہ کی رضا بہت بڑی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے دنیاوی مفادات بھی ہیں کہ یہ جو قربانی کا پورا ایک سلسلہ ہے، اس سے کتنا بڑا کاروبار وابستہ ہے، کتنے بڑا لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس سے۔ جانوروں کی فارمنگ ہوتی ہے، جانوروں کو پالا پوسا جاتا ہے، پھر خرید و فروخت ہوتی ہے، لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ تو اللہ نے بطور احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے کعبہ بیت الحرام اسے بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، حرمت والے مہینے کو بھی اور قربانی کے جانوروں کو بھی، پٹے والے جانوروں کو بھی۔ تو اللہ نے ان سب چیزوں کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ قیام سے مراد دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں۔
بس جو فائدہ بھی ہو، دینی ہو دنیا ہو، وہ اللہ کے نظام کے تحت رہ کر ہو۔ اللہ کے نظام کے تحت ہوگا، اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا تو دنیا بھی دین بن جائے گا، اور اللہ کے احکامات کے خلاف ہوگا تو دین بھی دنیا بن جائے گا، اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے گا۔ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر وقت یہ پتہ ہونا چاہیے، ہر وقت تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتے ہیں، تو اللہ ہر شے کا علم رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں، شدید العقاب ہیں، اللہ کی سزا بڑی سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور یہ بھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ دونوں باتوں کو جان لو، تمہیں اللہ کے بارے میں دونوں باتیں تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کا غصہ بھی بہت زیادہ ہے، اللہ بہت سخت انتقام لینے والے ہیں، بہت سخت سزا دینے والے ہیں، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، بلکہ اللہ کی مغفرت اور رحمت تو اللہ کے غصے پر حاوی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے تو ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لی ہے، ہر شے میں اللہ کا غصہ بھی آ جاتا ہے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کا غصہ بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، دونوں چیزیں حقیقت ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان وہ صرف اللہ کے عذاب کو مد نظر رکھے، اللہ کی رحمت کو بھول جائے، ایسا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت، عفو و درگزر کو سامنے رکھے اور اللہ کے انتقام کو اور اللہ کی عذاب کو بھول جائے، یہ بھی گمراہی ہے۔ انسان کے ذہن میں ہر وقت اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ کی سزا کا، اور اللہ کے عفو و درگزر اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ ایمان ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ دونوں باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دونوں باتیں ہوں گی تو انسان جب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ سخت سزا دینے والے، انسان گناہوں سے بچے گا۔ اور جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اگر انسان سے گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، انسان کے دل میں یہ ایمان تازہ ہو کہ یہ یقین محکم ہو کہ اللہ عفو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ آسمان زمین کے خلا کے برابر اگر گناہ لے آئے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا اگر وہ بندہ توبہ کرے اللہ سے، تو پھر ایک انسان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں اللہ کی عظیم صفات ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو ذکر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ یہ بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں، تو اللہ آخر میں فرماتے ہیں سورہ انبیاء کے آخر میں کہ یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ تو اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے، اللہ کے عفو درگزر کی، اللہ کی مغفرت کی، اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ ایمان ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے۔ سورہ ہجر میں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیں کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ دونوں چیزیں سامنے ہوں گی تو انسان خواہشات میں مبتلا نہیں ہوگا، صرف خواہشات میں انسان کو اللہ کے غصے کا ڈر بھی ہوگا، اور انسان صرف
جو ہے وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوگا، انسان کے دل میں اللہ کے عفو درگزر یہ بھی موجود ہوگا۔ ما علی الرسول، ویسے عام زندگی میں یہ اللہ کی یہ جو دونوں صفات ہیں، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی امید، عام زندگی میں یہ دونوں چیزیں تقریباً برابر برابر ساتھ چلنی چاہیے۔ لیکن جب انسان زیادہ بوڑھا ہو جائے، موت کے قریب ہو جائے، اس وقت انسان کو امید کا پہلو غالب کر لینا چاہیے، بلکہ عام زندگی میں انسان کو چاہیے انسان عام زندگی میں خوف کا پہلو غالب رکھے، اور انسان جب زیادہ بوڑھا ہو جائے، جب موت کے قریب ہو، اس وقت انسان کو امید کا پہلو غالب رکھنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم کو پڑھیں گے تو زیادہ تر آپ کو خوف کی باتیں ملیں گی، اللہ کے عذاب کی باتیں زیادہ ملیں گی۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کا کام زبردستی کرنا نہیں ہوتا، لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا نہیں ہے، رسول کا کام پہنچا دینا ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو رسول تو زبردستی نہیں کرے گا، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا ظاہر کر رہے ہو، کیا تم چھپا رہے ہو۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی اس کی سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے، اور آخرت میں اللہ اس کی پوری سزا دیں گے۔ رسول کا کام پہنچا دینا ہے، حساب لینا اللہ کا کام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے جبر نہیں کیا دین کا، یا کوئی بندہ دوسرے پر جبر نہیں کر سکتا کہ میری بات ضرور مانو، لہٰذا میں آزاد ہوں، میں جو مرضی کروں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے لوگوں کو روکا ہے کہ وہ دوسروں پر جبر کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ آزاد ہے۔ ہر بندہ ٹھیک ہے، ایک بندے کا دوسرے پر زور نہیں ہے، وہ اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ کسی کا کسی پر زور ہو وہ جبر بھی کر سکتا ہے، باپ بیٹے پر سختی کر سکتا ہے دین کے لیے، نماز کے لیے۔ ایک حکمران اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے سختی کر سکتا ہے، اسلامی قوانین کا نفاذ کرے گا تو سختی تو ہوگی، کیونکہ حکمران کے پاس پاور ہے، اختیار ہے، اور یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جو اولو الامر ہوتے ہیں، کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ اسی کلاس میں بات ہوئی تھی اولو الامر کے بارے میں، نہیں وہ کہیں اور بات ہوئی تھی۔ تو حکمرانوں کا یہ کام ہے، علماء کا اور حکمرانوں کا ایک جیسا کام ہے، دونوں کو اولو الامر کہا جاتا ہے، علماء کو بھی اولو الامر کہا جاتا ہے اور حکمرانوں کو بھی۔ علماء کا کام ہے لوگوں کو اللہ کے دین بتائیں، اللہ کا دین بتائیں، اللہ کا دین ہے کیا، اور حکمرانوں کا کام کیا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کے مطابق عمل کروائیں، لوگوں پر اللہ کا دین نافذ کریں، یہ حکمرانوں کا کام ہے، دونوں کو اولو الامر کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اولو الامر کی تفسیر وہ علماء کے ساتھ بھی کی گئی ہے اور حکمرانوں کے ساتھ بھی کی گئی ہے۔ تو جس کا زور چلے وہ سختی سے بھی اچھی باتیں ماتحت لوگوں کو بتائے گا۔ ایک حکمران اسلامی حکمران ہو تو وہ قوانین نافذ کرے گا اور لوگوں پر اسلام پر عمل کروائے گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا، دیگر اسلامی احکامات کی نفی کرے گا، اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح باپ گھر کے اندر یہ کام کرے گا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے۔ ایک کمپنی کے اندر باس اگر مسلمان ہے، اسلامی احکامات پر عمل کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو اپنے ماتحت لوگوں کو نماز کا اور باقی چیزوں کا کہے گا۔ لیکن جس کا کسی پر زور نہیں ہے تو وہ کسی کو زبردستی دین کی بات نہیں کہہ سکتا، وہ اس کو زبان سے کہہ سکتا ہے۔ تو رسول کا زور پوری دنیا پہ نہیں چلتا تھا، تو رسول کا کام پہنچا دینا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس تمہارا کام پہنچا دینا ہے، آگے ہماری مرضی ہے، ہم کریں نہ کریں۔ بھئی آپ کی مرضی نہیں ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو دنیا آخرت کا نقصان اٹھائیں گے۔ باقی ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کے اوپر حکمران نہیں ہے تو آپ پہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔
دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجیے، آپ اگر نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دیں گے، اللہ اسے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ان الینا ایابہم، لوگوں نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم نے لوگوں کا حساب لینا ہے۔ یہ مطلب ہے دین میں جبر نہ ہونے کا، کہ اللہ نے تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تو واقف ہے ہمارے ظاہر سے بھی اور ہمارے باطن سے بھی۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتی خبیث اور طیب، خبیث چیز اور طیب چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ خبیث اور طیب کیا ہے؟ خبیث سے مراد کفر بھی ہو سکتا ہے اور طیب سے مراد اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ خبیث سے مراد ہر گندی چیز بھی ہو سکتی ہے، پلید چیز، اور طیب سے مراد ہر پاک چیز ہو سکتی ہے۔ خبیث سے مراد ردی چیز ہو سکتی ہے، ہلکی معیار کی، اور طیب سے مراد قیمتی اور اعلیٰ معیار کی چیز ہو سکتی ہے۔ خبیث سے مراد فاسق و فاجر شخص ہو سکتا ہے، اور طیب سے مراد ایک مسلمان شخص، ایک مسلمان دین پر زیادہ عمل کرنے والا، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کبھی بھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان کافر برابر نہیں ہو سکتے، یا مسلمان ہیں دونوں، ایک اللہ کا نافرمان ہے اور ایک اللہ کا نافرمان نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، پلید اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ اچھی لگے آپ کو خباثت کی کثرت، اگرچہ خبیث چیز زیادہ کیوں نہ ہو جائے، کہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ جائز نہیں ہو جاتی، وہ قابل قبول نہیں ہو جانی چاہیے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ قلت و کثرت یہ حق اور باطل کی بنیاد نہیں ہے، حق اور باطل کی بنیاد اللہ نے کس کو حلال کیا، کس کو حرام کیا ہے، اللہ نے کس کو جائز رکھا ہے اور کس کو اللہ نے منع رکھا ہے، یہ جائز ناجائز کی بنیاد ہے۔ جائز ناجائز کی بنیاد قلت و کثرت نہیں ہے، یہ نہیں کہ اگر زیادہ لوگ پلید چیز استعمال کرنا شروع کر دیں، زیادہ لوگ ردی چیز استعمال کرنا شروع کر دیں، زیادہ لوگ کافر ہو جائیں، زیادہ لوگ اللہ کے نافرمان فاسق و فاجر ہو جائیں، تو وہ چیز قابل قبول ہو جاتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کبھی بھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، پوری دنیا کافر ہو جائے، ایک بندہ مسلمان ہو تو کفر قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی ایمان کی اہمیت ہوگی۔ تو کبھی بھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ آپ کو خبیث کی کثرت اچھی کیوں نہ لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یعنی اگر کسی انسان کو، کوئی انسان کے دیکھیں جی کتنے زیادہ لوگ غلط چیز پہ عمل کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کسی انسان کے نزدیک غلط چیز قابل قبول یا جائز نہیں ہو جانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ ملے گا اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم فاسقون، یا اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ اگرچہ آپ بہت کوشش بھی کریں مومن نہیں ہیں۔ اور ایک آیت میں تو یہ فرمایا کہ اے نبی اگر آپ نے زمین کے اکثر لوگوں کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو قلت و کثرت یہ حق کا معیار نہیں ہے، حق کا معیار دلیل ہوتی ہے، قلت و کثرت نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز زیادہ ہوگی وہ حق ہوگی، اور یہ بھی ضروری نہیں جو چیز کم ہوگی وہ حق ہوگی۔ نہ کثرت حق کا معیار ہے، نہ قلت حق کا معیار ہے۔ اگر 80 لوگ ایک موقف کے حامل ہیں، 20 لوگ دوسرے موقف کا حامل ہیں، تو ضروری نہیں کہ 80 لوگوں کا موقف صحیح ہو کہ وہ زیادہ ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 20 لوگوں کا موقف صحیح ہو کہ وہ کم ہے۔ نہ کثرت معیار ہے حق کا، نہ قلت معیار ہے۔ اصل معیار ہے کہ کیا چیز خبیث ہے، کیا چیز طیب ہے، اور یہ اللہ بتائیں گے۔ اس کا معیار دلیل ہے، جس کو اللہ طیب کہہ دیں وہ طیب ہے، جس کو اللہ خبیث کہہ دیں وہ خبیث ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، بس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اے عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرتا وہی ہے جو عقل والا ہے، جو عقل والا نہیں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اور اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے ایمان والا۔ اس سے پتہ لگا ایمان والا ہی عقل والا ہوتا ہے، حقیقی عقل مند شخص ایمان والا ہے۔ کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، کہنے کو وہ اس کا ذہن بڑا تیز ہو سکتا ہے، لیکن ایسا شخص بڑا ذہین، بڑا مکار، بڑا چالاک ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ عقل مند اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو ایمان والا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں اے عقل والو اللہ سے ڈرو، گویا کہ پتہ لگا عقل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، سورہ طلاق میں، اللہ سے ڈرو اے عقل والو، وہ عقل والے جو ایمان لائے۔ باقاعدہ وہاں اللہ نے صراحت کر دی عقل والے ہوتے ہی وہ ہیں جو مومن ہیں۔ سورہ طلاق میں ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والو، وہ عقل والے جو ایمان لائے ہیں۔ تو حقیقی عقل والے ایمان والے ہیں، باقی تو کتنے مالدار کیوں نہ ہوں، دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی وہ تیز اور کتنے ہی چلاک اور کتنے عیار اور کتنے مکار اور کتنے ذہین کیوں نہ ہوں، تو ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، اور وہ ناکام بھی ہیں۔ عقل والے اللہ سے ڈرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ واضح کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا ہے ان سے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت حلم والے ہیں، بہت بردبار ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ سوال کرنے سے منع کیا، اور علماء کہتے ہیں خاص طور پر اس آیت میں اس دور کی بات ہے جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا۔ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے تھے، کیوں؟ ابھی دین نازل ہو رہا تھا، اور جب زیادہ سوال کیے جائیں تو بعض دفعہ سزا کے طور پر ایسے احکامات اتر آتے ہیں جو انسان کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک انسان غلط سوال کرتا ہے، ایک انسان کے غلط سوال کی وجہ سے پوری امت کے لیے مشکل حکم اتر آتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کیا لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو، تو ایک شخص نے سوال کیا، ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہر سال؟ تو آپ خاموش ہو گئے، اور پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو گویا کہ بلا وجہ کے سوالات، زیادہ سوالات سے منع کیا گیا، اور خاص طور پہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اصل میں نبی پر وحی اترتی ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کی وحی اتر رہی ہو، اور یہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ نبی پر اللہ کی وحی اتر رہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ وحی اتر رہی ہے تو اب سوال کیے جائیں الٹے سیدھے، زیادہ سوال کیے جائیں، اس سے سخت احکام بھی اتر سکتے ہیں سزا کے طور پر۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو کسی نے سوال کر دیا جی میرا باپ کہاں ہے، جنت میں یا جہنم میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی اترتی تھی، اس لیے وحی نہیں اترتی تھی کہ آپ لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے رہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نبی کو غیب کی بات بھی بتا سکتا ہے، لیکن اللہ تو وحی کرتے ہیں، اللہ لوگوں کی کام خیر کی باتیں بتائیں، لوگ اس سے جو ہیں وہ غیب کی باتیں معلوم کرنا شروع کر دیں۔ تو ایک شخص نے سوال کیا، آپ نے بتا دیا، دوسرے نے سوال کیا، تیسرے نے سوال کیا، آپ کو غصہ آتا گیا، آپ جواب دیتے گئے میرا باپ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ میرا باپ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ معاملہ تو یہ صحیح نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے روکا لوگوں کو، یہ سوال کی کیوں کر رہے ہو؟ تو اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیے تو تمہیں بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ قرآن جب نازل ہو رہا ہے اس وقت زیادہ سوال انسان نہ کرے، بلا وجہ کے سوال نہ کرے، واقعی کوئی سوال ہے تو انسان کرے تو اللہ تعالیٰ خود واضح کر دیں گے۔ عفا اللہ عنہا، اب جو گزر چکا اللہ نے وہ معاف کر دی، آگے یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت
تحمل والے ہیں. قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا تھا اس طرح تم سے پہلے ایک قوم نے بھی. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ کافر ہو گئے تھے. یہ زیادہ سوال انسان کو بعض دفعہ ایمان سے نکال کر کفر تک لے جاتے ہیں. یہود، ان کے زیادہ تر سوال اعتراض کے ہوتے تھے، عمل تو کرنا نہیں ہوتا تھا. وہ گائے کا واقعہ ہے، عمل کرنے کے لیے تو سوال نہیں کر رہے تھے، وہ تو سوال کر رہے تھے کسی طرح جان چھوٹ جائے. ایسے سوال جو بلا وجہ کے ہوتے ہیں یہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو اپنے رسول سے ویسے سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوئے. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو کفر کو ایمان سے بدل لے تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا. پیچھے سوال کی بات ہو رہی ہے، آگے کفر ایمان کی بات ہو رہی ہے. کئی ایسے سوال انسان کو اللہ معاف کرے وہ اعتراض بڑھتے بڑھتے کفر تک لے جاتا. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اعتراض کرتے ہوئے بلا وجہ کے کہ جی عورت کی گواہی آدھی، عورت کا حصہ آدھا. سوال نہیں ہوتا، سمجھنے کے لیے سوال نہیں ہوتا، وہ بلا وجہ اعتراض ہوتا ہے اسلام کے اوپر. ایسے سوالات انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں والعیاذ باللہ. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سوال سے منع فرمایا. باقی اس کا مطلب یہ نہیں سوال کیے ہی نہ جائیں، سوال کیے جائیں گے مسئلہ سمجھنے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی الگ اجازت ہے، لیکن زیادہ سوال نہیں ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام